وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کا بہت ہی ناشکرا تھا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، یعنی قرابت دار ہے، کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو، یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو، شرافت کے ساتھ، انہیں جھڑکو نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ، یہ اصل میں کنایا ہے، استعارہ ہے بخل سے، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا، یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی رعایت ہونی چاہیے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے، اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا، مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے، تو فرمایا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحقیق ہو جانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں، اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے جو تحریک چلی تھی، اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا، پاپولیشن کنٹرول، تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں، بعض شکلیں اس کی جائز ہیں، اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروہات میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی۔ یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے، باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ، اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے، اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے، لحمن طریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو معلوم نہیں تھا۔ اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹیو میتھڈز جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹنس۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب تک نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون، یا مرتد ہے اس اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے، کافر ہے حربی ہے، ہر کافر نہیں، جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا، یہ ہے بالحق۔
ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر، بغیر یعنی کسی حق کے، ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں، اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے، اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لیں گے، چاہے اسے معاف کر دیں، اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں۔ یہ تین شکلیں ہیں، لیکن اختیار ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے۔ کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت جو ہے اس کا مختار نہیں ہے، جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کے صریح منافی ہے۔ یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا، اس کے قبیلے والوں نے ہم ان کے 10 قتل کریں گے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی۔ انہو کانا منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ چلائے، اس پر ثبوت فراہم کرنا، یہ سارا ریاست کا کام ہے۔ لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غلطی یہ ہے کہ اسٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، ریاست میں نہیں ہے، بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے، پوری جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد جو ہے، معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، باس پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی تم ماپو تو پورا ماپو، پیمانہ پورا بھرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانتداری کے ساتھ پورا ناپ کر، پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ، تو پھر جو بقیت اللہ ہے، پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی، اس میں بہت خیر ہوگا۔ احسن تاویلا ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ So to say, this is the Quranic version of the 10 commandments of Torah۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، سب سے پہلی ہدایت، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، بندگی پرستش صرف اللہ کی۔ دوسری ہدایت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں
تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں کبھی جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو، اللہ معاف فرمائے گا۔ تیسری ہدایت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کی اور غرباء کے مسک۔ چوتھی ہدایت، فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ۔ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے۔ اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے، بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے۔ حقوق کا ادا کرنا، اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہیں، پھر اور جو بھی محتاج ہیں، مسکین ہیں، پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو، تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو، معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں۔ اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے، تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اسی میں مزید ہدایت، اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو۔ کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسر اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک اور ہدایت، زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا، یہ بہت ہی بری شے، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ مزید ہدایت، انسانی جان کا احترام، قتل ناحق سے بچنا، اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو ہم ایک اختیار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لیں۔ مزید ہدایت، یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا، لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو، امانت سمجھو اس کو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر یہ ہے کہ تم ان کے مال ان کے حوالے کر ہی دو گے۔ عہد کی پابندی کرو، جہاں معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہو، اس کو پورا کرو، اور جب ناپ کا دینے لگو تو ناپو بھی پورا، اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو۔ یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی، اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی، اور بے ایمانی سے کم ناپ کر کم تول کر کچھ زیادہ اگر تم نے فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اس میں نحوست ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انسان کا بحیثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے، توہمات پر نہیں، خام خواہ کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے، یہ اس کے شایع نشان نہیں ہے۔ البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں دیکھ آئے ہیں۔ ایک ہے ہیومن نالج، ایکوائرڈ نالج، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک ہے ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، الہام کے ذریعے سے آتا ہے۔ وہ ریویلڈ نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے، اسپرٹ ہے، یہ نہیں ہے، یہ سینسز نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے۔ وہی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو، الہام ہو، کشف ہو، رؤیا صادقہ ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے، اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکن قلب ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وہی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے۔ جو ریویل نالج ہے اس میں صرف وحی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے، وہ دلیل قاطع ہے، وہ برہان قاطع ہے۔ ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی، اور جو وحی خفی آئی وہ بھی۔ وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے، العلم،
ایک علم تو یہ ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود. اس کے لیے یہ سینس آرگنز جو اس کو دیے گئے ہیں، حواس خمسہ، جن میں سے اہم ترین جو ہے ان السمع والبصر، سماعت اور بصارت. باقی یہ کہ تین اور بھی ہیں، چھونا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے. ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں، برین میں، اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے، اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے. یہ آیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے. انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایپریٹس دیا ہے، جو آرگنز دیے ہیں، وہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. وہ سماعت ہے، بصارت ہے اور عقل ہے. یہ فؤاد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا عام طور پر دل کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے، کون سا اس کا مادہ ہے. اس کا مادہ وہی ہے جس سے لفظ فائدہ نکلا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں، فے فائدہ، یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو فائدہ نتیجہ ہے. اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو، جیسے سبزی ہے بہت سی، آپ نے اس کو ابال لیا اور بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے، بجھ کر رہ جاتی ہے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے. بھجیا ہم کہتے ہیں اس کے، بھجیا بن گئی ہے. گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینکتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے. تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر، یہ ہے در حقیقت فؤاد. اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے نتیجہ نکالا، اس سے انفر کرنا، اور اس سے انفر کر کے پھر جو بھی پاسٹ میموری موجود ہے، سٹورڈ ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے. پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب سٹور کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی. اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے، عقلیں دنگ ہیں کہاں تک پہنچ گیا. آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے. ناممکن. کسی فزسسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کی تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے. اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے معلومات کا، وہ سب اسی سے ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان چیزوں کی مسئولیت ہے، اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں. اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو، توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو. زلزلہ کیسے آتا ہے؟ ایک گائے ہے، گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے، وہ ایک سینگ کے اوپر وہ ٹکا لیتا ہے، پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، وہ دلیل ہے، اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے جو ہیومن نالج ہے، اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، وہ ویریفائیبل ہے، وہ ایکسپیریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے، آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے. پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کہ جو انتہائی اہم ہے. قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقف کو قائم کرو. اس کو کہا گیا ہے، اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا، ارسطو کا فلسفہ، اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارسطو کا یہ ڈنکا بجتا رہا ہے. اب جا کر کہیں بمشکل ان چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے. وہ ہے استخراجی منطق. معلومات کا دائرہ بہت کم تھا، جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں، نتیجے نکال رہے ہیں، اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار کر استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک. قرآن نے آ کر انڈکشن، منطقی استقرائی کا دور شروع کیا. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آبزرو کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دیکھو زمین کو، آسمان کو دیکھو. یہ تمام فینومینا آف نیچر اللہ کی نشانیاں، آیات ہیں. یہ تقدس عطا کیا ان کو، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں. اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے اس معنی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے، لیکن روز روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. اتنے محکم قوانین ہیں یہ. اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتی، سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی. کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا، کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا، تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے، کیسے کوئی آپ کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی. دیز لاز آف نیچر، فزیکل لاز،
وہ بہت مضبوط ہے، اللہ کے بنائے ہوئے. ہاں اللہ سے بالا تر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہی کا. ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر. آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، باقی روز روز تو نہیں. تو یہ چیزیں شاذ ہوتی ہیں، لیکن یہ معجزے کو ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے، لیکن یہ قوانین روز روز نہیں ٹوٹتے. یہ قوانین جو ہے مستقل ہے، دائم ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے سائنس. تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے، The inner core of the present Western civilization is Quranic. اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے، اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے، وہ خالص قرآنی ہے، کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے. اور قرآن نے جو ہے اسی طرف توجہ دلائی ہے. توہمات کو ایک طرف رکھو، یہ سب آکلٹ سائنسز وغیرہ جو ہیں ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے. یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکیریں دیکھی جا رہی ہے، یہ سائنس آف نمبرز ہے. آکلٹ سائنس قطعاً نہیں، یہ سائنسز نہیں ہے، کوئی توجہ مت کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اور العلم علمان، علم دو ہی طرح کا ہے. یا پھر وہ صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا، علم الاسماء، اسی کے ذریعے سے ایکسفولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے، اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے. یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی، وہی کے اپنا سلسلہ توڑ لیا، صرف اس علم کے اوپر رہ گیا. تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو دی تھی انسان کو، ایک یہ ایکوائرڈ نالج کی آنکھ اور ایک ریویل نالج کی آنکھ. وہ ریویل نالج کی آنکھ بند کر لی، اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ہے. ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوائرڈ نالج، یہ علم الاسماء، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں فی نفسہ ہی کوئی خرابی نہیں ہے. صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی، اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر دی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں. گردن کتنی اکڑا لو، کتنا اونچا کر لو، اوپر ترا بھی چڑھا لو، کہاں تک چڑھاؤ گے؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. اب اس میں ڈونٹس بھی آئے ہیں، ڈوز بھی آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں ملوث ہوں گے تو برائی ہے. تیرے رب کو بہت پسند ہے، ناپسند ہے.